اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ واجد علی شاہ کی مشہور کتاب عشق نامہ تصویروں کے نظر سے۔ عشق نامہ جو کہ فارسی میں ہے، اس کتاب میں واجد علی شاہ نے اپنی عمر کے ابتدائی 26 برس تک یعنی شہزادگی اور ولی عہدی کے زمانے میں اپنے عشق و محبت کی تفصیلی حالات کا 132 داستانوں میں بیان کیا ہے۔ انہی داستانوں میں شرافت نفس، پاس مذہب، اطاعت والدین، خدا ترسی، رحم و کرم، عدل و انصاف کے غیر معمولی مظاہرے بھی جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور بعض عمارتوں، باغوں، میلوں اور رہس کے جلسوں کا حال بھی ملتا ہے۔ عشق و محبت کی یہ داستانیں اپنی نوعیت میں واجد علی شاہ سے مخصوص نہیں ہیں۔ اس عہد کے والیان ملک اور اوسا عمرہ میں ہر ایک کی نجی زندگی سے ایسی ہی داستانیں لے کر بہت سے عشق نامے مرتب کیے جا سکتے ہیں، لیکن اوروں کے یہاں ان داستانوں پر دبیز پردے ڈال کر پارسائی کی جھوٹی نمائش کی گئی ہے، اور واجد علی شاہ نے ان کو بے کم وقاص اپنے قلم سے لکھ کر اپنے عیب و ہنر بے نقاب کر دیے۔ اس کتاب کی حیثیت کنفیشنز یعنی اعترافات کی سی ہے، جن میں بعض نامور اشخاص نے اپنی زندگی کا کچا چٹھا پیش کر دیا ہے۔ عشق و محبت کی یہ داستانیں جن واقعات پر مشتمل ہیں وہ 8 برس کی عمر سے 26 برس کے سن تک 18 سال کی طویل سے عرصے میں پیش آتے رہیں، جو چن چن کر ایک سلسلے میں مربوط کر دیے گئے ہیں۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ یہ واقعات درمیانی وقفوں کے بغیر ایک کے بعد ایک مسلسل پیش آتے رہے، اور غلط نتیجہ نہ نکالا جائے کہ واجد علی شاہ کی ساری زندگی صرف عشق و محبت کی داستان ہے۔ واجد علی شاہ امور سلطنت بھی انجام دیتے تھے، اہم مقدمات کا فیصلہ بھی کرتے تھے، اور وہ نہایت پرگو شاعر اور بہت بہترین مصنف اور فنون لطیفہ کے بہت بڑے سرپرست تھے۔ اس کتاب میں مصنف نے اپنی زندگی کا صرف ایک پہلو پیش کیا ہے۔ دوسرے پہلو جو کتاب کی حدود سے خارج سے ان کا ذکر کر کے غلط مباحث نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کتاب میں موضوع کتاب کے علاوہ دوسری چیزوں کی تلاش کرنا مصنف کے ساتھ بے انصافی ہوگی، اور کسی کتاب زندگی کے ایک باب کو پوری زندگی قرار دینا اس سے بڑی ناانصافی ہوگی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان داستانوں میں مصنف کی حیثیت ایک عاشق کی ہے، جو کسی جابر اور قاہر فرمانروا کی نہیں ہے۔ اگر واجد علی شاہ معاملات عشق میں شاہی اختیار و اقتدار سے کام لینے لگتے تو عشق و محبت کی یہ داستانیں نہ رہتی، جبر و تشدد کی داستانیں بن جاتی۔ ان داستانوں میں بیگم کا لفظ اور بیگموں کی شاندار خطاب ان کے خاندانی وقار کے ثبوت نہیں ہیں، وہ صرف بادشاہ اور شاہی محل سے ان کا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ مولانا عبدالحلیم شرح لکھنوی کا چشمدید بیان ہے کہ شاہی محل کی بھشتنیں تک نواب آب رساں بیگم تھیں، اور مہترانی نواب مصفہ بیگم۔ یہ عورتیں جو بیگمیں کہلاتی تھیں اکثر و بیشتر گانے ناچنے کی خدمت پر بھی ملازمین تھیں۔ انہی طبقوں سے تھیں جن کا تعلق یعنی یا کام ہی ناچنا گانا تھا۔ واجد علی شاہ نے تقریباً تمام بیگموں کے بارے میں خود لکھ دیا ہے کہ وہ کن طبقوں اور کن خاندانوں سے تھیں۔ اس کتاب کے 2 قلمی نسخے موجود ہیں، ایک وہ جس کا اردو ترجمہ مرزا فدا علی خنجر نے محل خانہ شاہی کے نام سے شائع کیا، اور دوسرا جو ریاست محمود آباد کے کتب خانے میں تھا، اور جس کی خوش خط نقل لکھنؤ میں کہیں موجود ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتداً عشق نامہ 129 داستانوں پر ختم کر دیا گیا تھا،
کیونکہ اس میں کتاب کی تصنیف کا مقصد یا ماحصل بیان کر دیا گیا ہے۔ نوجوان مصنف نے اپنے عشق و محبت کی مفصل داستانیں لکھ کر یہ دکھا دیا ہے کہ عورتوں پر فریفتہ ہونے میں کیا کیا صدمے جھیلنا پڑتے ہیں، ان کا دل لبھانے کے لیے اپنی خودداری کے خلاف کیا کیا جتن کرنا پڑتے ہیں۔ ان باتوں کو ناظرین کے دل نشیں کرنے کے لیے نوجوان مصنف نے اپنے ذاتی تجربات، اپنے پر گزرے ہوئے حالات بے کم و کاس بیان کر دیے ہیں۔ طرز بیان ایسا اختیار کیا ہے جس سے عشق بازی کی ترغیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برے نتیجے سامنے آ جاتے ہیں۔ مصنف نے خود بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کتاب کس مقصد سے لکھی گئی ہے اور اس سے لوگوں کو کیا کیا سبق لینا چاہیے۔ مصنف کا یہ بیان اس سلسلے میں کچھ اس طرح ہے۔ واجد علی شاہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو کوئی اس بے وفائی نامے کا ملاحظہ کرے گا اپنے دل کو عورتوں کی محبت سے باز رکھے گا اور اپنا روپیہ ان کے معاملے میں برباد نہ کرے گا، کیونکہ اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ برا ہے۔ یہ لوگ اگر حضرت یوسف کو بھی پائیں تو اپنی بے وفائی سے ہاتھ نہ اٹھائیں، لہٰذا ان سے دور ہی رہنا بہت اچھا ہے۔ میرے ایسے خوبصورت اور خوبصورت بادشاہ سے جس کی ثنا و صفت میں کتابیں بھری پڑی ہیں، ناز برداری کے باوجود نہ دبی تو کوئی دوسرا ان سے کیا پائے گا۔ اس کتاب میں واجد علی شاہ نے جس اخلاقی جرات اور راست گوئی کی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، بعض مصنفین نے اس کی دل کھول کر داد دی ہے۔ نجم الغنی رامپوری تاریخ اودھ میں لکھتے ہیں، 6 دیوان اور مثنویوں کے علاوہ ان کے مکتوبات وغیرہ دیکھ کر ایک عجیب اور قابل قدر بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ شاہ اختر ایک ایسے بے دھڑک اور سچے شاعر تھے جنہوں نے اپنے خفیف رازوں، دلی بھیدوں اور خانگی باتوں کو اس طرح صاف صاف الفاظ میں نہ صرف اپنے خاص مجلس اور چند محرم راز لوگوں میں بیان کیا، بلکہ ان خیالات کو زیور طا پہنا کر ملک کے سامنے بھی پیش کر دیا۔ ان کی یہ اخلاقی جرات واقعی اس خاص روش میں تمام شعرائے ماضی و حال میں بڑھ گئی ہے۔ An illustrated and illuminated manuscript copy of the Ishqnama or the Book of Love, a youthful autobiography written in Persian was by the last King of Awadh in India, Wajid Ali Shah. The poem revolves around the theme of Ishq, love, and nearly all of the manuscript's 103 illustrations portray the 2 great loves of his life, music and women. Wajid Ali Shah was a prolific writer, poet and musician raised in Awadh's capital city of Lucknow, a center of Indian urban high culture famous for its poets, dancers and musicians. He was not born in direct line for succession and was already 21 when he proclaimed heir apparent. His interest in the performing arts led to him to support the training of a group of women within the palace whom he called Paris or the Fairies, and he personally directed their performances. As a Shia Muslim, Wajid Ali Shah could marry up to 4 women in official ceremonies, but as many as he liked through temporary marriage contracts called muta. He is believed to have married more than 375 women over the course of his life, many of whom were Paris. The text is a long poem written in rhyming couplets which describe the author's life and love in Lucknow. Wajid Ali Shah completed the poem during the first 2 years of his reign. The king styles himself as Yusuf or Joseph, a sensual magnet for both men and women. He elaborates on his emotional connection to the arts and the power of music and song to overpower its listeners and influence both the body and mind, as in many of the Persian and Urdu classics. The DAASTAN or the verified stories of the text become progressively darker in tone as the king, the wounded hero, discovers the personal betrayal of his lovers. As well as the romance narrative, the poem refers
to the important events in Wajid Ali Shah's life, including both his and his father's coronation. A manuscript, a Persian prose version of the text dated 1848 and 49 exists in the Shirani collection of the Punjab University Library in Lahore. It notes where paintings are to be appear and may have been produced as a working text for the artist who painted the illustrations of the poetry manuscripts. The Ishqnama in the Royal Collection is the most lavish surviving manuscript from Wajid Ali Shah's reign. The text is written in large Nastaliq script and the volume contains 144 painted illustrations. Those pages with the illustrations have decorated gold borders headed with the Awadhi royal coat of the arms. Most of the painted scenes are set in and around the Indo-European palaces of the Lucknow. Wajid Ali Shah appears in all but 3 of the paintings. From just before he became crown prince onwards, he is depicted with a gold halo, and from his coronation, he wears a hallowed crown. For the depiction of Wajid Ali Shah's wives, the painters based their portraits on photographs, probably by the gentleman amateur Ahmad Ali Khan, the king's court's photographer. Their faces are detailed individually but frank and unsmiling, their eyes downcast as if avoiding the photographer's eyes. Some of the women's faces are either not shown, covered with flowers, fans, parasols, or a halo, or depicted from the behind, possibly because the women refuse to sit for the camera. Wajid Ali Shah's favorite musicians appear throughout the paintings, including the celebrated Qutb Ali Khan, known as Qutb ad-Dawla, shown instructing Wajid Ali Shah. The volume is bound in a brown calf binding covered in gilt panels with embossed flower designs and silvered doublers. A label inscribed with the Persian title of the front cover reads Nazm-e-Ishq-Nama-e Hindi ba Tasvirat, Indian poem of the Ishq-Nama, the book of love with pictures. Thousands and thousands of royal Awadhi books and manuscripts were destroyed in 1858 during the ransacking of the palaces in Lucknow. So this volume is a rare survival of the late Awadhi manuscript production. Soldiers took the manuscript and gave it to Sir John Lawrence, who became Governor General or Viceroy of India laterally, who presented it to the Queen Victoria in 1859. In a letter, Sir John Lawrence noted, "This book is curious and interesting from 2 circumstances. It was prepared in the palace of Lucknow under the direction of the King of Awadh and is of course a faithful illustration of the life and dress of the highest Muslim families in India. Secondly, it was taken by some Sikh soldiers of one of the Punjab regiments at the time of the palace of Lucknow was stormed. They gave it to their commanding officer, who was good enough to present it to me, as the corpse was raised under my orders." Although the volume remained in Lucknow after Wajid Ali Shah was disposed in 1856, it is likely that he brought other copies of the Ishq-Nama text with him to Calcutta. He published lithograph copies of the many of his works, and Urdu translations of the Ishq-Nama were printed in the 20th century under the title Mahal Khana Shahi, the Royal King's House, and Pari Khana, the Fairy House. In the Royal Library at the Windsor Castle, the manuscript was known for many years as Customs of the Court of Awadh.